بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیچر سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، زندگی کب اچھے سے برے دنوں میں تبدیل ہو جاتی ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں چلتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کب کسی کی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو دوستو، آج کی ہماری ویڈیو اسی طرح کے واقعے کے بارے میں ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اسپر وائد ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے نئے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو، اس کے علاوہ ہماری ان کاوشوں کا صلہ میں لائکس اور کمنٹ سے ضرور دیں۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ لاطینی امریکہ کے ایک ملک میں پیش آیا۔ انطونیو 19 سالہ لڑکا اپنے شہر کے قریب ایک مہنگے ترین ریسٹورنٹ میں پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا۔ اس کم عمری میں وہ اپنی چھوٹی بہن اور بیمار ماں کا اکیلا سہارا تھا۔ دن کے وقت وہ کالج جاتا اور شام میں ریسٹورنٹ پر جاب کرتا۔ جتنے بھی پیسے ملتے وہ روزمرہ کے اخراجات کے لیے بہت کم تھے، مگر وہ اس ریسٹورنٹ کا سب سے بہترین ویٹر تھا۔ کسٹمرز کے ساتھ ہمیشہ مسکراتا اور اچھے انداز سے پیش آتا۔ پھر ایک دفعہ انطونیو ریسٹورنٹ میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ وہ ریسٹورنٹ کے ایک کونے میں کسٹمر سے آرڈر لے رہا تھا، جبکہ ریسٹورنٹ کا دروازہ کھلا تھا۔ اچانک بوڑھی عورت اندر داخل ہوئی، جس نے برے رنگ کے بالوں کے اوپر سکارف اوڑھا ہوا تھا، جبکہ اس کے کپڑے کئی جگہوں سے پھٹے ہوئے اور میلے بھی تھے۔ عورت دروازے کے قریب ہی ایک کرسی پر بیٹھ گئی، مگر ریسٹورنٹ کے اندر بیٹھے لوگوں نے اس سے ناپسندیدگی ظاہر کی۔ وہ اس کے بارے میں باتیں بنانے لگے اور اس عورت کو حقارت کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ بوڑھی عورت شرمندگی محسوس کرنے لگی، مگر وہ کانپتی لڑکھڑاتی ہوئی قریبی میز پر جا پہنچی۔ یہ بہت کمزور تھی۔ اس نے انطونیو کو کہا کہ مجھے معاف کرنا، میں تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی، پر مجھے سردی لگ رہی ہے، ایک کپ کافی لا دو۔ اس سے پہلے نوجوان لڑکا کچھ کہتا سوٹ پہنے ہوئے امیر آدمی ایک طرف سے نمودار ہوا۔ اس نے بوڑھی عورت کو کندھے سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا دروازے سے باہر پھینکا۔ وہ کمزوری سے پاؤں پر کھڑی نہ ہو سکی اور سرد سڑک پر گر پڑی۔ باہر موسم سخت سرد تھا، وہ سردی سے کانپ رہی تھی اور ساتھ ہی شیشے کی کھڑکیوں سے ریسٹورنٹ کے اندر دیکھنے لگی کہ کیسے لوگ گرما گرم کافی سے انجوائے کر رہے ہیں۔ بوڑھی عورت اٹھی اور ریسٹورنٹ کے پیچھے والی گلی کی طرف چل پڑی، جبکہ ریسٹورنٹ کا مینیجر عوام کو بھاشن دینے لگا کہ کیسے کیسے غریب لوگ اندر آ جاتے ہیں۔ دوستو، انطونیو کمرے سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً پچھلے دروازے سے گلی کی طرف گیا اور عورت کو باہر پایا۔ اس کی جیب میں صرف ایک ہی نوٹ تھا، وہ بھی بوڑھی عورت کو دے دیا، جو کہ اس کی اس دن کی کمائی تھی۔ نوجوان لڑکا مسکراتا رہا، جبکہ بوڑھی عورت کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ انطونیو کو دعائیں دے رہی تھی کہ تم کو ایک دن اس نیکی کا صلہ ضرور ملے گا۔ بوڑھی عورت وہاں سے چلی گئی۔ ایک ہفتے بعد بھی انطونیو کی زندگی عام روٹین کی طرح چل رہی تھی۔ اسکول جاتا، بہن اور ماں کی دیکھ بھال، اور شام کو ریسٹورنٹ پر جاب کرتا۔ وہ ریسٹورنٹ پر کام میں مصروف تھا کہ اچانک ایک عورت دروازے سے داخل ہوئی۔ اس نے خوبصورت ملبوسات کے ساتھ قیمتی جیولری بھی پہنی ہوئی تھی۔ عورت کے پاس صرف پیسے ہی نہیں تھے، بلکہ اس کا ذائقہ بھی بہترین تھا۔ وہ ہوٹل کے سب سے بہترین ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ جلدی مینیجر اس کے پاس آیا۔ اس نے عورت کو خوش کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کیا۔ اس نے انطونیو کو فوراً بلایا اور عورت کا آرڈر لینے کے لیے کہا۔ اس عورت نے محسوس کیا کہ مینیجر کیسے اس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مینیجر نے عورت کو اس ریسٹورنٹ کا بہترین کھانا پیش کرنے کی پیشکش بھی کی، مگر جواب میں اس عورت نے کہا کہ میں تم جیسے دکھاوے والے بندے کو پسند نہیں کرتی۔ مینیجر نے اس کو غصے سے دیکھا اور کہا کہ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو۔ بوڑھی عورت نے مینیو کی طرف دیکھا اور پھر اپنی آنکھیں مینیجر کی طرف موڑی اور یہ بتایا کہ چند دن پہلے میں بھوکی اور پریشان تھی، کیونکہ راستے میں ڈاکو نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا تھا، اس لیے میں اپنے اس ریسٹورنٹ پر مدد کے لیے آئی تھی۔ میں اس گرم اور پرسکون جگہ پر آرام کرنا چاہتی تھی تاکہ میرے دوست آئیں اور گھر لے جائیں۔ اس وقت تمہارے برتاؤ سے مجھے پتہ چلا کہ میرے لیے کام کرنے والے لوگ دیانتدار اور نرم دل نہیں، جیسا مجھے پسند ہے۔ مینیجر کو فوراً وہ دن یاد آیا کہ اس نے کیسے بوڑھی عورت کو بے عزت کیا تھا۔ اس نے معافی مانگی۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ میں تجھے معاف کرتی ہوں، مگر میں تم جیسے بے رحم شخص کو اپنے ریسٹورنٹ کا مینیجر نہیں بنا سکتی۔ یہ عورت کچھ دیر کے لیے خاموش رہی اور پھر انطونیو کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، میرے کاروبار میں اس لڑکے جیسے انسان کی ضرورت ہے۔ اس طرح انطونیو کو نیا مینیجر بنا لیا گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انطونیو نے عورت کا شکریہ ادا کیا۔ وہ بہت خوش ہوا کہ اب وہ اپنی ماں کا علاج کروا سکے گا۔
بین کو بھی ہر چیز دے سکے گا۔ ٹریننگ کے بعد انطونیو ایک بہترین مینیجر بن گیا۔ اس نے سٹاف کو رولز بتائے کہ کیسے غریبوں کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے۔ یہ اس لڑکے کی بڑی کامیابی تھی۔ دوستو، یہ سچ ہے کہ نیکی کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی، ہمیشہ اس کا صلہ ملتا ہے۔ یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ اس کا جواب ہمیں کمنٹ میں ضرور دیں۔